کنفیوشس کہتے ہیں استاد چاہے ایک دن کا کیوں نہ ہو، ایک عمر کے باپ کی مانند ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، اور سبحان اللہ. ہماری تہذیب میں الغزالی کا کہنا ہے استاد وہ ہے جو لوگوں کو جہالت سے علم، غلطی سے سچائی اور گمراہی سے باشعوری کی طرف راغب کرتا ہے. کیا کہنے. ہماری ہندی تہذیب میں سوامی وویک آنند کا خیال ہے ایک اچھا استاد وہ ہے جو اپنی سطح سے فوراً شاگرد کی سطح پر آ سکے اور اپنی روح شاگرد کی روح میں منتقل کر سکے. کیا کہنے. اگر میں آپ ہی کی گفتگو کو جو آپ نے پچھلی نشست میں کی اپنے بس بھر سمیٹنے کی کوشش کروں تو جو اوصاف آپ نے اساتذہ کے بتائے تھے، آپ نے کہا استاد وہ ہے جو جذبہ اثار سے بھرا ہوتا ہے، اپنے شاگرد کی اخلاقی تربیت کی طرف نظر رکھتا ہے، اس کی خیر خواہی کا خیال کرتا ہے، اور آپ کا ایک فکرہ تھا کہ استاد وہ ہے جو شاگرد سے محبت کرنے والا محبوب ہوتا ہے. واقعی. اور یعنی ایسا جیسے ایک ایسا انسان جو اپنے شاگرد کے علم کی طلب کو بڑھاتا ہے اس کی تسکین کرتے ہوئے. بہت عمدہ. جو بات مجھے بہت پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا، جو آپ کے استاد تھے، وہ اپنا علم اور لا علمی اپنے شاگردوں کے سامنے مانتے بھی تھے اور ان میں منتقل بھی کرتے تھے. تو اس پس منظر میں رہتے ہوئے حضرت آج ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے اساتذہ کون لوگ تھے، وہ بحیثیت انسان کیسے تھے اور بحیثیت استاد کیسے تھے؟ بہت میرے لیے تو یہ بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے. ایک قول ابھی میرے بھی دماغ میں آیا ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ استاد وہ ہے جو اپنے سے کمتر رہتے ہوئے شاگرد کو اس سے بالا تر کیے رکھتا ہے. واہ واہ واہ، بہت. میں نے جو اساتذہ دیکھے ہیں وہ سب اس تعریف پہ پورے اترتے ہیں، اور ان سب صفات میں بھی وہ لوگ کامل تھے جو آپ نے ان اقوال میں سنائی ہمیں. ایک تو یہ کہ استادی اور شاگردی یعنی کسی کے لیے مفید ہونا یا کسی کے لیے بہت سگنیفیکنٹ استفادے کا ذریعہ بننا، وہ ایک بہت بیسک چیز چاہتا ہے، وہ ہے ذوق تعلق. یعنی میں نے جتنے بھی اساتذہ دیکھے ہیں یا کلاسیکلی جو جتنے بھی اساتذہ لوگوں نے پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، سنے ہیں، ان سب میں تعلق کی حس بہت زیادہ تھی. مطلب یہ کہ یہ آج لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے شاید، لیکن وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شاگرد اپنی اولاد سے کم عزیز نہیں ہے، اور بعض شاگردوں کو یہ کہتے تھے کہ تم اولاد سے زیادہ مجھے محبوب ہو، اور یہ سب حالت اظہار میں رہتا تھا، مطلب ان کی اولاد پر بھی حالت اظہار میں رہتا تھا. دوسرے یہ کہ وہ سب ایک بات جانتے تھے یا اس بات پر عمل کرتے تھے کہ اپنے بس بھر شاگرد کو دنیاوی پریشانی میں نہ رہنے دو، کیونکہ دنیاوی پریشانیاں جو ہیں وہ حصول علم میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہیں، اور وہ بعض بہت بنیادی صلاحیتیں کل ہو جاتی ہیں ان پریشانیوں سے. تو میں نے جو اساتذہ دیکھے ان میں یہ چیز بھی مشترک تھی کہ وہ اگر کسی شاگرد کو پریشان دیکھتے تھے اور اس پریشانی میں خود کام آ سکتے تھے تو فوراً، ورنہ یہ کہ کسی نہ کسی کو متوجہ کرتے تھے، کسی نہ کسی آدمی کو، کہ بھئی اس کی پریشانی دور کر دو. پریشانی عموماً مالی ہوتی تھی یا گھریلو پریشانیاں کہ والدین جو ہیں وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، یہ سب. تو یہ سب بھی یہ اساتذہ اپنے شاگرد کے والدین سے بھی ملنے چلے جایا کرتے تھے کہ ان کی غلط فہمی رفع کرتے ہیں، اگر یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط فہمی میں یہ سب کر رہے ہیں.
تو مطلب بالکل سچے کھرے اور بے لوث آدمی کا اگر آپ تصور کریں تو پچھلے زمانوں میں اس پر سب سے زیادہ اساتذہ پورا اترتے تھے، والدین کے مقابلے میں بھی، یعنی باپ کے مقابلے میں استاد زیادہ بے غرض تھا، آپ سے بے لوث تھا۔ تو اب میں گاؤں میں پیدا ہوا تو اپنے دادا کے گھر، جی تو میرے دادا 6 بھائی تھے، تو 6 کے 6 بہت ذہین، بہت پڑھے لکھے اور کامیاب لوگ تھے دنیاوی طور پہ۔ اور میرے دادا اور ان کے خصوصاً ایک بھائی اور، وہ بہت گہری جیسے فلسفیانہ سمجھ بوجھ رکھتے تھے، بہت زیادہ، اور بہت اچھے اسلوب میں 2 زبانوں میں تحریر بھی لکھ سکتے تھے۔ اچھا، تو خیر شاعر بھی تھے، شاعر اس زمانے میں سب ہوتے تھے، جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ موزوں طبع ضرور ہوتے تھے، اور اس طرح کی جو تفریحی سرگرمیوں میں مشاعرہ ضرور ہوا کرتا تھا، تو اس مشاعرے میں ہر شخص جو ہے وہ شاعر کی حیثیت سے شریک ہوا کرتا تھا۔ تو ایک جیسے فضا بھی سی تھی۔ تو اس میں میں جب گاؤں میں تھا، یعنی بچپن تھا، 4 برس کی عمر ہوگی، 4.5 کی ہوگی، تو ہمارے گاؤں میں ایک کمرے کا ایک اسکول تھا، ایک کمرے کا۔ اچھا، تو وہ اسکول بھی جیسے مٹی کا سے بنا تھا، اور اس کا فرش کچا تھا جسے لیپا جاتا تھا، وہ بہت اچھا لگتا تھا وہ۔ تو بڑا سا کمرہ تھا، اور سامنے کچھ زمین تھی جس میں پیڑ وغیرہ تھے۔ وہ زمین میرے دادا نے دی تھی۔ تو اس میں استاد جو تھے، جن کی خدمت میں نے پہلی مرتبہ جیسے شاگرد بننے کا شرف حاصل کیا، اور شاگرد بھی کیا، وہ 4 برس کی عمر تھی، وہ تھے افضل نائب جی صاحب۔ وہ بھی ہمارے گاؤں کے تھے، اور بہت زیادہ جیسے سرگرم رہتے تھے پڑھانے میں۔ مطلب ان کی ساری زندگی کا مشن یہ تھا کہ وہ دیہات میں بچوں کو تعلیم دیں یا ان کے لیے کوئی تعلیمی نظام چلائیں۔ تو میرے اندازے کے مطابق 10 اسکول اس طرح کے یا اس سے بڑے کچھ انہوں نے دیہات میں، الہ آباد کے دیہات میں کھولے، اور بہت ان کے احسانات ہیں، خاص طور پہ وہاں کے مسلمان بچوں پر۔ ہندوؤں کو تفریق نہیں کرتے تھے وہ کوئی، لیکن ایک مسلمان بچوں پہ بہت زیادہ احسانات ہیں۔ تو میں ان کے یہاں گیا تو وہاں رواج یہ تھا کہ آپ اپنا جو ایک بورا ہے وہ ساتھ لے جائیں۔ اچھا، تو وہ بچھا کے لڑکے اس پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو میں اس دن ظاہر مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں چلا گیا بغیر یہ اہتمام کیے، تختی لے کر صرف۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا، کہا بیٹھو گی کہاں اب؟ تو میری سمجھ عجیب نہیں آیا، تو کہنا بیٹھو ادھر، اور کل سے جو ہے وہ ٹاٹ لے کر آنا یا بچھانے کی کوئی بھی چیز، اور بہت جیسے سختی سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا، اور یہ جو کہا کہ بیٹھو یہاں، تو یہ ڈانٹ کے کہا۔ تو پہلا سبق ان کا مجھے آج بھی یاد ہے، وہ ہندی پڑھا رہے تھے، تو وہ انہوں نے سوال کیا کہ سا لا کا مل کے کیا بنتا ہے؟ تو میں ایک دم بدتمیزی سے جیسے بول اٹھا کہ سڑکا۔ تو اس پر کہنے پہلے دن جواب نہیں دیتے، تو یہ بنتا تھا سڑک، مطلب اس طرح۔ تو خیر کافی بے عزتی بھی محسوس ہوئی، اور تھوڑا سا یہ کہ ہمارے دادا اور ان کا گھرانہ جیسے اس گاؤں میں تھوڑا ممتاز تھا۔ تو میں گھر آیا تو اپنی دادی سے میں نے شکایت کی کہ افضل نائب جی نے بہت بے عزتی کی ہے میری۔ تو دادی بھی غصے میں آ گئی، کہنا ارے انہوں نے یہ سب کہا؟ کہا یہ کیا؟ تو کہنے دادا آئیں تو بتاتی ہوں۔
تو دادا دن میں باہر بیٹھتے تھے، تو پھر ظہر کے بعد وہ آتے تھے زنان خانے میں، جیسے کہ وہاں کا نظام تھا. جی تو وہ آ کے بیٹھے کھانا کھانے لگے، تو وہ میری دادی نے ان سے کہا کہ یہ جاوید کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. ان کا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کچھ اور زیادہ شدید کر کے بتا دیا. جی تو میں وہیں صحن میں کھیل رہا تھا، تو مجھے انہوں نے آواز دی، دادا نے. اور دادا ہمارے بات نہیں کرتے، بہت کم گو تھے، اور ان کا تعلق ہم سب سے صرف ڈر کی بنیاد پہ تھا. مطلب ہمارے اندر ان کے حوالے سے صرف ڈر تھا. تو انہوں نے بلایا تو میں گیا، تو کہنے تم نے یہ شکایت کی ہے؟ تو میں نے کہا اب کوئی ہوگا اس کا یہ حل نکالیں گا. میں نے کہا جی ہاں، اور تھوڑا سا فخریہ. انہوں نے دونوں ہاتھ میرے یوں ایک ہاتھ میں پکڑے، دونوں ہاتھ، اور زور سے، مطلب اتنی زور سے بچے کو تھپڑ نہیں مارا جاتا، اتنے زور سے میرے تھپڑ مارا، اور کہا کہ افضل نائب جی کی شکایت کرتے ہو، ان کے میں تسمے باندھنے کے لائق نہیں ہوں، یہ مجھ سے کہا. تو اس کا ایک عجیب اثر ہوا. مطلب یہ جو دادا نے سزا دی ہے، یہ گویا زندگی بھر کے لیے ایک احسان کیا مجھ پر انہوں نے. اور تو اگلے دن میں ٹاٹ لے کر، اور دادا نے کہا کہ وہ ٹوپی بھی پہن کے جاؤ، جی کپڑے کی ٹوپی اور کرتا پاجامہ. وہ گیا، میں ٹاٹ بچھایا. تو افضل نائب جی صاحب نے جب کلاس ختم ہو گئی، وہ 4 گھنٹے کی پڑھائی ہوتی تھی اور اکیلے وہی استاد تھے. تو جب پڑھائی وہ وقت ختم ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ ادھر تم ٹھہرنا. تو کوئی 30-40 بچے ہوتے تھے وہاں، تو وہ سب چلے گئے. تو مجھ سے کہا کہ تم نے اپنے دادا سے شکایت کی تھی؟ اب میں ڈر گیا. میں نے کہا اللہ جانے اب کیا ہوگا. میں نے کہا جی میں بہت شرمندہ ہوں، یا جو اس زبان میں اس عمر میں جس طرح کر سکتا تھا. تو میں گھبراہٹ میں ان سے لپٹ گیا. بچپن میں ہوتا ہے کہ بچے بعض مرتبہ مارنے والے سے لپٹ جاتے ہیں. تو میں ان سے لپٹ گیا. تو وہ رونے لگے، اور پھر انہوں نے شفقت سے یوں کیا اور بٹھایا اور کہا کہ تمہارے دادا نے میرے بارے میں جو کہا ہے اس پر یقین نہ کرنا، اور تمہارے لیے میں کافی ہوں، لیکن تمہارے دادا ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، اور اس طرح باتیں کی. تو یہ جو افضل نائب جی تھے، یہ ICS چھوڑ کے آئے تھے. واہ واہ. اور یہ خاص طرح کا سوتی کوٹ، جو ٹسر کا کپڑا ہوتا تھا، اس کا کوٹ ایسا بنایا ہوا تھا ہلکے آسمانی رنگ کا، اور کرتا پاجامہ، کرتا وہ چوڑی دار ہوتا تھا، وہ پہنتے تھے. اور میں نے ہمیشہ انہیں اس حلیے میں دیکھا، سردی گرمی ہر اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ ان کے پرانے شاگرد بہت تھے، ظاہر ہے جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے دادا کی عمر کے تھے. جی. تو ان کے پرانے شاگرد بہت زیادہ تھے اور بہت بڑے بڑے عہدوں پر تھے. تو وہ کسی کا مسئلہ خود دیکھتے تھے، کسی کا بھی، اور اس مسئلے کے لیے جس سے بھی مدد چاہیے ہوتی تھی یا جو مدد کر سکتا تھا، اس کو کہتے تھے کہ بھائی یہ کر دو، اس کے لیے یہ کر دو، اس کے لیے وہ کر دو. اور کبھی اس کا اظہار نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ میرے کہنے پہ ہوا ہے. جس سے مدد کرواتے تھے اس کو سختی سے تاکید کرتے تھے، کیونکہ مدد کرنے والوں میں ایک میرے چچا بھی تھے، وہ بھی خوشحال تھے، تو ان سے بھی یہ کہتے تھے، اور شاگرد تھے ان کے. تو یہ سب چیزیں جو 6 برس کی عمر تک مجھے سب معلوم ہو گئیں ان کے بارے میں. تو ایسا لگنے لگا کہ میں پڑھ نہیں سکا ان سے، کیونکہ وہاں میڈیم ہندی ہو گیا تھا. تو پڑھا نہیں، لیکن یہ کہ پڑھا اپنے دوسرے دادا سے.
لیکن کبھی مجھے اگر ذرہ برابر بھی کسی چیز پہ غمگینی محسوس ہو نا، تو جن لوگوں کا تصور سب سے پہلے آتا ہے ان میں افضل نائک جی بھی ہوتے ہیں، کہ ان کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ تو وہ جیسے غم دھو ڈالتا ہے، پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح گاؤں میں ہی ہم نے گاؤں میں 2 استاد دیکھے، ایک یہ ہمارے گاؤں کا نام ہے سید سرامہ، جی تو وہاں سب لوگ تقریباً پڑھے لکھے تھے، وہ گاؤں اس لحاظ سے ایک ماڈل ولیج تھا، اور ایک برادری کے تھے، زیادہ نہیں، کہ ایک دادا کی اولاد تھے۔ جی تو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے علی ظہیر صاحب، تو ان سے جب انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہاں نہ پڑھو، تم کیا سمجھو گے، تمہیں تو جانا ہوگا اور یہ وہ، تو پھر انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ جی اور میں نے خیر ان پہ گفتگو کر رکھی ہے، وہ نشر بھی ہوئی ہے، تو تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن یہ کہ میں نے دنیا سے بے رغبتی اور روحانی ٹھہراؤ اور ذہنی براقی جو بڑے دماغوں میں ہوتی وہ ان میں اکٹھا دیکھی ہیں، اور وہ ان کے سامنے بیٹھ کر مجھے آج بھی یاد ہے۔ خیر پھر اس کے بعد ہم پاکستان آ گئے، پھر ہر سال جاتے رہے، جب والدہ جب تک میری زندہ رہیں، جی تو ظاہر ہے بڑے ہو کر بھی ان کا سامنا کیا، ان کی خدمت میں رہا۔ تو یہ سب چیزیں بچپن میں مجھ پہ اثر کرتی تھیں۔ آج میں سمجھنے کے لائق جب ہوا تو پتہ چلا کہ ارے وہ کیا آدمی تھے، مطلب بعض مرتبہ لفظ کا مطلب وہ سامنے ہوں تو معلوم ہو جاتا تھا۔ جیسے کوئی لفظ ہے نا، وہ زیادہ زور دیتے تھے فارسی سکھانے پہ، جی تو کوئی انہوں نے لفظ کہہ دیا، اب ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، تو کہنے بھائی اس کا مطلب کل دیکھ کر آؤ، تو میں اسی وقت بتا دیتا تھا، اور کبھی غلط نہیں بتایا۔ ایسا کوئی 10-20 موقعوں پہ ہوا ہے، تو باہر نکل کے چاہے دوبارہ کوئی باہر پوچھتا تو پھر نہ بتا پاتا، مطلب ایک ٹرانس میں آ جاتے تھے ان کے، اور پھر وہ میرے ساتھ تصوف کی باتیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں صوفی بنوں، اور وہ خود انڈین سلیکٹڈ ہاکی پلیئر تھے، مطلب وہ کوئی کم معروف آدمی نہیں تھے، دھیان چند کے ساتھ کھیلے تھے، تو اور بہت اچھے ایتھلیٹ تھے جوانی میں۔ تو مجھ سے وہ کہتے تم اپنا نام رکھ لو جاوید سرمدی، اور پھر سرمد کے معنی اور سرمدی کی نسبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتے تھے، اور اللہ جانتا ہے کہ مجھے ان کی گفتگو دماغ ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتا تھا عمر کی وجہ سے، لیکن دل پر بالکل اس کے مفہوم کے مطابق اثر ہوتا تھا، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ یعنی بہت مشکل چیزوں کا اثر دل پہ ہوتا تھا، اور وہ ایک ذوق پیدا ہو گیا تھا ان کی وجہ سے، تو وہ جیسے ہمارے دادا وغیرہ بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ اس کو کیسے ہوا، تو اس طرح کے وہ استاد تھے۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بہت بڑے خاندان کے آدمی تھے، بہت ایکسپوجر تھا ان کا، اصغر گونڈوی کے شاگرد تھے شاعری میں، ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان سے خلافت یافتہ تھے، اور گاؤں کے بچوں کو مختلف کھیل سکھاتے تھے، اچھا سارے یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن زندگی انتہا درجے کی زاہدانہ تھی، مطلب ایسی زاہدانہ زندگی میں نے کہیں نہیں دیکھی سوائے مولانا کے یہاں، بالکل مطلب وہ سب سامان اپنے لیے جمع کر سکتے تھے، ان کی جو بیٹے تھے 3 بیٹے تھے ان کے، تو ان میں جو ایک تھے وہ بہت امیر تھے، علی گڑھ میں پڑھاتے بھی تھے، اور خود ان کی بہت زمینیں تھیں، لیکن یہ کہ بالکل نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 5 روپے کا خرچ بھی شاید اپنے اوپر نہ کرتے ہوں مہینہ بھر، بالکل جیسے زمین پہ بیٹھ گئے وہیں پہ ٹیک لگا کے وہ ہو گئے،
ایک چھوٹی سی کوٹری سی وہیں مجھے بٹھاتے تھے، وہ خلوت کی جگہ بنائی تھی اوپر، تو وہاں وہ ایک کچا سا وہ چبوترا سا بنایا ہوا تھا، اس پہ لیٹے رہتے تھے تکیہ کے بغیر بھی. اور مطلب یہ کہ انہیں دیکھنے سے جو ظاہر ہے اس وقت تو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن صحیح بات ہے کہ ان کی برکت ہے، انہیں دیکھنے کی یہ برکت ہے کہ بہت سی چیزوں کی کشش جو شخصیت کو برباد کر سکتی ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئی، جیسے ہمارے سسٹم ہی میں نہیں آئی. تو یہ دو تو ہمارے گاؤں کے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ 8 برس کی عمر تک کے تاثرات ہیں. جاوید صاحب، آپ جب پاکستان آ گئے، اور اگر میں بھول نہیں رہا تو آپ کے اس دور میں ایک بہت بڑا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے مولانا ایوب صاحب دہلوی کا آتا ہے، اور اس پہ بھی آپ سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں. ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ استاد جو یہ بڑے استاد تھے یہ اپنا علم اور لا علمی اپنے طالب علموں میں منتقل کرتے تھے. اس کا کوئی خاکہ اگر آپ کو یاد ہو؟ جی وہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولانا کیونکہ ہمارے اساتذہ میں علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ تھے، انہی کا اور بھی ایک دو واقعات ہیں دیگر. تو مولانا سے کسی نے آ کر ایک سوال کیا، کوئی علمی سوال. بدقسمتی سے مجھے وہ سوال یاد نہیں رہ گیا، لیکن جیسے سب بیٹھے تھے، مجلس ہو رہی تھی، تو مولانا کا بیان جب ختم ہوا، حکیم سعید صاحب کا گھر تھا، تو وہاں ایک صاحب جنہیں میں نہیں پہچانتا تھا، شاید حکیم صاحب کے کوئی دوست وغیرہ تھے، انہوں نے بہت ادب سے جیسے ایک سوال کیا، اور وہ سوال جو تھا وہ جیسے مشکل سا تھا، فلسفیانہ سا. تو مولانا نے سن کے غور نہیں کیا اس پہ، جیسے کوشش کرتا ہے نا آدمی کہ جواب ڈھونڈ لے اپنے اندر. مولانا نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں آتا ہے، اس مسئلے اس مبحث سے میں واقف نہیں ہوں. تو اور پھر ان سے اصرار کیا سوال پوچھنے والے سے کہ کیونکہ تم نے سوال کیا اس بارے میں تو تم یقیناً جانتے ہوگے کچھ نہ کچھ، تم نے جو الجھن پیش کی ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کا تعارف کروائیں اس مسئلے کا. تو ان صاحب نے جھجکتے وہ بھی زیادہ عمر کے تھے، جھجکتے کچھ باتیں کی، تو مولانا جیسے یوں ہو کے متوجہ ہو گئے، اور پھر ان سے کہا کہ بھئی آپ یہ جھجک کیوں رہے ہیں، یہ بخل ہے. اور پھر ان صاحب نے 5-10 منٹ روانی سے جتنا وہ جانتے تھے وہ بتایا. تو مولانا نے بالکل جیسے بہت ممنونیت کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ میں انشاءاللہ اب کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جواب اسی روایت میں رہتے ہوئے تمہارے سامنے بتاؤں. تو یہ ایک اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں. مولانا مثال طور پہ ان سے کوئی فقہ کا مسئلہ، قانون کا مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو جواب نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے فلاں کے پاس چلے جاؤ، میں بھی ان سے پوچھ کر عمل کرتا ہوں. اب یہ سب وہ ان لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں جن کی نظر میں وہ جیسے دیوتا کی طرح تھے، مطلب اس تعظیم کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا جو بہت تعلیم یافتہ لوگوں کے دلوں میں مولانا کے لیے تھی. ان کے سامنے اس طرح کرتے تھے. تو اسی طرح ایک ہمارے جامعہ ملیہ میں ایک استاد تھے، تو اطہر علی رضوی صاحب بہت شفیق اور بڑی عمر کے تھے، مطلب ریٹائرڈ آدمی تھے، لیکن ان کی قابلیت کی وجہ سے جامعہ ملیہ نے انہیں لے لیا تھا. یونیورسٹی سے ریٹائرڈ تھے اور پھر جامعہ ملیہ میں آ گئے. تو ایک مرتبہ وہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، یہ ہمارے کورس میں تھی یہ غزل 8ویں میں، تو وہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تمنائی ہے یہ پہلا مصرع، یعنی کہ کاش ابن مریم کوئی ہوتا،
تاکہ ہمارے دکھ کی دوا ہو جاتی. مجھے پتہ نہیں کیا سوچی، وہ بہت شفیق تھے، جیسے وہ بہت زیادہ جیسے گھر کے سے بزرگ تھے. تو میں نے کہا کہ سر میری سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ نا. اب یہ پوسچر ان کا یہ ہے کہ وہ بلیک بورڈ پہ لکھ رہے ہیں اور لکھتے لکھتے بتا رہے ہیں. تو کہنا ہاں بتاؤ، اور چوک میز پہ رکھ دی. یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ میں غور سے سنوں گا. تو میں نے کہا کہ یہاں تو طنز کیا ہے، تمنا تھوڑی ہے کہ بلا سے ابن مریم کوئی ہوا کرتا ہے مشہور رہے، لیکن ہمارے دکھ کی دوا کرے تو جانیں گے. تو تھوڑی دیر یوں ہوئے اور اچانک کہنے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور وہ جو لکھا ہوا تھا نا ابن مریم کیا، اور یہ جو تھوڑا خاکہ تھا وہ سب مٹایا، اور پھر جو بات میں نے کہی وہ لکھی. تو یہ اب اس کلاس روم میں ایک اپنے شاگرد کی طرف سے کسی بات کو اس درجے میں قبول کر لینا، یہ بہت، اور ایک پروفیسر کے لیے 8ویں جماعت کے لڑکے کی بات. ورنہ وہ اجازت ہی نہ دیتے، وہ کہتے کہ نہیں، یا کچھ بھی کہہ دیتے کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، کچھ بھی کہہ دیتے نا، ہم اسی کو مانتے جو وہ کہتے. تو یہ تھے. اور ایسے آپ میری عمر کے لوگوں سے پوچھیں تو ان سب کا اسکول وغیرہ میں اس طرح کے تجربات خاصے ہوں گے. میں جو اگر اجازت دیں تو میں اپنے کچھ اسکول کے اساتذہ بتاتا ہوں. ضرور ہے. میں 5ویں جماعت میں تھا کراچی میں. تو وہاں ایک استاد تھے، ان کا پورا نام اس وقت بھی ہمیں نہیں آتا تھا، وہ بس قریشی صاحب کہتے تھے انہیں. بہت صاف ستھرے اور بہت اچھے حلیے میں آتے تھے، مطلب قمیض پتلون پہنتے تھے لیکن بہت صفائی اور بہت جیسے شفاف ایک آدمی دھلا دھلایا ہوتا ہے نا. اور میرا خیال ہے اس وقت ان کی عمر 30 برس ہوگی، جوان آدمی تھے. تو قریشی پنجاب کے تھے. تو ایک مرتبہ میں 3 دن اسکول نہیں گیا، ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا. تو چوتھے دن قریشی صاحب ہمارے گھر آئے، اور انہیں کیا معلوم اگر کہاں ہے، وہ ادھر سے وہ جو رجسٹر میں پتہ لکھا ہوتا ہے نا ان کا، وہ نکال کے گھر آئے، اور آ کر تقریباً 2 گھنٹے بیٹھے رہے. اور ہمارا گھر بھی کیا تھا، 2 کمروں گھر تھا. اور ہمت بڑھاتے رہے، اور پھر اس طرح، کیونکہ وہ بیماری 2 ہفتے 3 ہفتے تک کھنچ گئی تھی، تو یہ بیچ بیچ میں آتے تھے، کبھی چاکلیٹ لے کر، کبھی مٹھائی لے کر، اور بالکل اس طرح پیش آتے تھے کہ جیسے یہ اپنے بھائی یا اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہوئے پریشانی چھپا رہے ہیں. وہ مطلب، اور میری والدہ حیات تھیں تو وہ خود حیران تھیں کہ ایسے استاد ہیں. تو یہ، اور پھر مجھے تقریری مقابلے میں جیت جاتا تھا وہاں. تو جو ان کے چہرے پہ جو تمتماہٹ خوشی کی آتی تھی، وہ بھی جیسے بیان سے باہر ہے، وہ ہمارے والد کے چہرے پہ نہیں آتی تھی ان کے چہرے کے مقابلے. تو یہ جو ہے، یہ اب کسی کے بننے کی عمر ہوتی ہے نا 5ویں جماعت تک. بالکل. تو 5ویں جماعت تک جیسے ہم نے استادوں کو دیکھا کہ استاد کے لیے علمی ایکسیلنس ضروری نہیں ہے، یہ ہم نے سیکھ لیا کہ بہت بڑا علم استاد کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس سٹیج پہ استاد ایک کردار ہے، اور یہ کردار جو ہے یہ شخصیت کی تعمیر کرنے والا کردار ہے. تو اس پہ جو پورا اترتا ہے وہ استاد ہے. پرائمری اسکول تک ہم نے یہ سبق سیکھ. ظاہر ہے پرائمری اسکول ٹیچرز کوئی علامہ تھوڑی ہوتے ہیں،
لیکن یہ کہ وہ اور پرائمری اسکول کی تعلیم تربیت کے لیے ہوتی ہے، حصول علم کے لیے نہیں ہوتی. جی. تو یہ لوگ اس طرح کے تھے، اور خود وہ اکیلے رہتے، مطلب ان کا شہر یہاں کہیں تھا. جی. تو شادی شدہ نہیں تھے، اکیلے رہتے تھے. اسی طرح وسیم اسکول نام تھا اس اسکول کا، وسیم میموریل اسکول. اللہ کرے اب بھی ہو. تو اس کے مالک اور ہیڈ ماسٹر ایک ہی تھے، مطلب جو مالک تھے وہی ہیڈ ماسٹر تھے. وہ بھی ٹھیٹھ پنجابی انداز کے تھے. اچھا. تو وہ عبد القیوم صاحب ان کا نام تھا، وسیم ان کے والد کا نام تھا. تو ان کی یاد میں، تو خود زیادہ ذہین وغیرہ نہیں تھے، پیسے والے تھے. پیسے والے بھی کیا مطلب ذرا سا اونچے متوسط تھے. تو ایک مرتبہ فیس نہیں دے پایا میں 2 مہینے تک. تو انہوں نے اپنے کمرے میں بلایا کہ کیا بات ہے، فیس کیا ہوا بھائی، اس طرح جیسے. اور ان کی آواز بالکل جیسے پنجابی ایکسنٹ میں اردو بولتے تھے وہ، اور تھے بھی بہت ماشاءاللہ، کوئی 50 برس کے ہوں گے وہ. تو ایسے دبدبے کے ساتھ کہا بھائی کیا بات ہے. تو اب ہم ویسے ہی ڈرے ہوئے. انہوں نے کہا سر یہ اب بولے ہی نہ جائے، اب کیسے کہیں کہ ہم تو کماتے نہیں ہیں وہ سب. تو کہنے کیوں پریشان، کوئی پریشانی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اب ہماری کیا پریشانی، گھر میں ہی نہیں ملی فیس تو دے نہیں پائے. تو کہنے کہ شام کو ذرا آنا، اور وہی تنتنے سے شام کو ذرا آنا. ان کا ایک اچھا سا گھر تھا وہیں اسکول کے سامنے. تو میں شام کو پھر وہ ڈرا ڈرا وہاں پہنچا. اور یہ آج کے لڑکے اس روب کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو ہیڈ ماسٹر کا ہوتا تھا. تو ہم گھبرائے پہنچے وہاں. تو کہنے لگے کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ وہ بتا دیا کہ وہ پڑھے لکھے بہت ہیں. تو کہنے واقعی بہت پڑھا. میں نے کہا آپ مل لیجیے چل. تو اس پہ تھوڑا سا مسکرائے وہ، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جب تک فیس تمہارے والد نہیں دیتے خود سے تم سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی، لیکن اپنے والد کو نہ بتانا. اب یہ جس سے ہم لرزتے تھے جس شخصیت سے، اور وہ کوئی اپنے لہجے میں نرمی لائے بغیر یہ سب کہہ رہے تھے، تاکہ یہ ایک نہایت سچی شخصیت کا ٹائپ ہوتا ہے کہ وہ احسان بھی بے عزت کر کے کرتے ہیں. اب میں ظاہر بہت چھوٹا تھا، تو وہ تاکہ ان کا روب ختم نہ ہو نا، اور میں ان کی کوئی خوشامد وغیرہ نہ کروں، محتاجی کا احساس نہ ہو. جامعہ ملیہ میں تو اساتذہ کی ایک قطار تھی، جس سے بھی پڑھا وہ مثالی استاد تھا. تو جیسے اب واقعات ہی کی طرح عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ ایک استاد تھے ریاضی کے، میتھمیٹکس کے. مجھے اس سبجیکٹ ہی سے نفرت تھی، بہت زیادہ مشکل سے پاس ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ میرے 72 نمبر آ گئے ششماہی امتحان میں. تو انہوں نے مجھے بینچ پہ کھڑا کروا دیا. ان کو عبد المجید صاحب تھے، ان کا عرفیت تھی ابا جان. انہیں سب چھوٹے بڑے ابا جان کہتے تھے. اور جامعہ ملیہ کو بڑے رقبے میں ہے تو وہیں کیمپس بھی تھا، وہیں رہتے تھے یہ. تو میں مشکل، اچھا یہ نہیں معلوم کہ کیوں کھڑا کیا، کیوں پرچے وہ رزلٹ ان کے پاس تھا نا. کہا کہ تم نے پرچے میں کس کی نقل کی تھی؟ میں کہا نہیں جناب میں نے کوئی نقل نہیں کی.
اور میرے آگے والا تو خود مجھ سے بھی زیادہ پسڈی ہے. صحیح. تو پھر اس پہ ہنسنے لگے کہ اٹھا تو اس کا مطلب ہے کہ تم کام چور ہو, دل نہیں لگاتے, دل لگاؤ تو بہت ہو, تمہارے 72 نمبر. یہ جو ابا جان تھے, ان کا ابا جان کے جتنے بھی معنی آپ فرض کریں وہ ان سب پہ پورے اترتے تھے. یعنی والد حقیقی نہیں اترتے ان سب پہ پورے. ابا جان اس لقب کے سارے مفاہیم, ساری شرائط, ساری کوالٹیز رکھتے تھے. ان کا یہ حال جامعہ ملیہ میں ڈاکٹر وہ جو پروفیسر محمود حسین صاحب اس کے پریسیڈنٹ تھے, وہ جو ذاکر حسین صاحب کا قائم کیا ہوا تھا نا, ایک ٹرسٹ تھا. تو اس میں ایک مرتبہ محمود حسین صاحب نے ان سے, کوئی بہت مہذب آدمی تھے محمود حسین صاحب, بہت ہی نرم اور مہذب آدمی, تو ان سے پوچھا کوئی سوال ان کے سبجیکٹ میں, مطلب اپنی ضرورت سے, آزمانے کے لیے نہیں. تو انہوں نے وہ فرض بتا دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تنخواہ کم ہے, تو تنخواہ بڑھانی چاہیے. تو انہوں نے کہا بالکل جناب بڑھا دیجیے. تو ان کی تنخواہ وہیں بورڈ نے اسی وقت بڑھا دی. تو اب سنیے کہ جتنی مثال طور پہ تنخواہ بڑی ہوگی 100 روپے مثال طور پہ, تو ابا جان کے وہ 100 روپے مستحق طلبہ پہ خرچ ہوتے تھے, اور اس کو ابا جان ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے, اکاؤنٹنٹ کو کہہ کے وہ کرتے. اور وہ کوئی بہت بڑی تنخواہیں نہیں تھیں اس زمانے میں, اور اسکول ٹیچر تھے وہ. یہ ان کا کردار تھا. دوسرے غوث بخش بزنجو ایک سردار تھے, بلوچ سردار, ان کے بیٹے بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. تو غوث بخش بزنجو ان سے ملتے وقت گھٹنوں پہ ان کے ضرور ہاتھ لگاتے تھے. اب معلوم نہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے, لیکن یہ کہ وہ انتہائی ادب سے ان سے ملتے تھے جب آتے تھے اسکول. تو ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد جو میٹرک میں تھے, میرے کلاس فیلو نہیں, ان کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے. نہیں, وہ لڑکے کو نہیں, لڑکے کے والد یا رشتہ دار کو بلوچ اغوا کر کے لے گئے. تو انہوں نے وہاں تک وہ کیا, غوث بخش بزنجو سے رابطہ کیا. اس زمانے میں رابطہ بہت مشکل ہوا کرتا تھا, صرف ایک یہ لینڈ لائن تھا, وہ بھی ایکسچینج کے تھرو ملایا جاتا تھا, ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں تھی. تو خیر ان کا رابطہ ہوا. تو دوسرے دن غوث بخش بزنجو یہاں تھے, وہ خضدار میں رہتے تھے جو خاصی دور ہے. دوسرے دن غوث بخش بزنجو اپنے پورے وہ جو سرداری جاہو جلال ہے نا, مطلب گارڈز اور یہ, وہ کہا کہ ابا جان فرمائیے. انہوں نے کہا اس لڑکے کو بلایا, کہا تم بتاؤ. اور رات تک وہ آدمی جو ہے وہ لڑکے کے والد یا رشتہ دار واپس آ گئے. اور غوث بخش بزنجو کے اس وقت میں نے 2-1 جملے سنے تھے, کیونکہ میدان میں ہو رہا تھا نا. تو کہ ابا جان آپ کا میں غلام ہوں. یہ آدمی اپنے ملازمین کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ کا میں غلام ہوں, آپ میرے لڑکے کو بھیج دیا کیجیے اگر کوئی ایسی بات ہو, یعنی میرے گھر بھیج دیں. اب یہی ابا جان ان کو ریٹائر نہیں ہونے دیا جامعہ ملیہ والوں نے, اور یہ جب تک ان کے دم میں دم رہا یہ پڑھاتے رہے. اور اس کے بعد جب یہ بیمار ہو گئے, خاصی عمر ماشاءاللہ پائی, تو میں ان کے گھر گیا. یہ مطلب اب میں بھی بال بچوں والا ہو چکا تھا. تو میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کے گھر گیا, اور وہاں یہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, بہت
اچھی فزیک کے آدمی تھے، یعنی جوان ان کی ارے چال ہمیشہ جوانوں کی طرح ہے، بہت تیز چلتے تھے. تو وہاں میں گیا تو بستر پہ تھے جی. اور اب آپ ذرا غور کیجیے، میں نے صرف نام بتایا تو کہنے لگے اس کی ضرورت نہیں تھی، تم بولتے تو میں پہچان لیتا. اور وہ کر کے پھر جیسے کہا کہ بھائی گلے مل لو، تو جیسے وہ لیٹے لیٹے گلے ملے، اور گلے ملتے وقت زور سے جیسے بھینچا. اب میں ان کے نالائق ترین شاگردوں میں تھا، مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں. تو وہ کرتے کرتے تپکنے لگے اور رونے لگے. کہنے تم یہ لڑکے میرے کھڑے ہیں، ان کے بہت سارے ماشاءاللہ بیٹے تھے. کہا یاد رکھنا میں نے تم لوگوں کو ان سے زیادہ چاہا ہے. یہ کہتے ہوئے مطلب رونے لگے. پھر اللہ کا شکر ہے کہ آخر دم تک میں جاتا رہا، کیونکہ میں باہر تھا تو کراچی میں جب جاتا تھا ان سے بہت بڑے لوگ. وہاں خواجہ معین الدین صاحب ہیڈ ماسٹر تھے. خواجہ معین الدین صاحب جیسا شریف النفس آدمی اور شفقت مجسم مطلب میں نے اساتذہ میں کم دیکھے ہیں. اور اب وہ ابا میاں کی وہ بھی مریدوں کی طرح عزت کرتے تھے. ابا میاں جب ان کے کمرے میں جاتے تھے نا، ہیڈ ماسٹر کا کمرہ، تو وہ اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، برابر آ کے بیٹھ جاتے تھے. اور میں نے کئی مرتبہ سنا کہ ابا میاں ان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ حکم. وہ باس تھے. اور بہت بہت یادیں ہیں اس طرح کی. کچھ چیزیں ایسی میں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں نے گفتگو جیسے پبلک میں نہیں کی ہے. ایک صاحب تھے کمال جبل پوری صاحب، کمال جبل، جی ہاں، وہ شاعر تھے. ان کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا، اب بھی مشہوری ہوگا، کہ خود اندھیرے میں ہیں اوروں کو دکھاتے ہیں چراغ. ایک غزل ہے اور یہ کسی نے گائی بھی ہے. تو اس غزل کی بنیاد پہ وہ بہت مشہور تھے کمال جبل پوری صاحب. تو وہ بیٹھتے تھے رنچوڑ لائن کے ایک چائے خانے میں، اور بہت مفلوق الحال، مطلب بالکل مطلب اس طرح کے حالات تھے کہ رات کا کھانا کہاں سے کھائیں. ان حالات میں یہ فکر ہوتی ہے جو ان کے تھے. تو خیر وہ حالات تو وہ ان کے دوستوں نے پھر فوراً ٹھیک کر دیے. لیکن بہرحال ہم نے پہلی مرتبہ جو انہیں دیکھا تو میں نے ان کے ایک مصرے پر، وہ کیونکہ غزلیں سناتے تھے، شاعر تھے، میں نے ان کے ایک مصرے پر اعتراض اٹھایا، کوئی غلطی اس میں نکالی. اب یہ خیال ہے کہ وہ میرے والد کے ہم عمر تھے اور یہ ہماری جوانی ہے، ٹین ایج ہے. وہ کہنے ارے اس طرح کر کے جیسے بالکل کسی آدمی کو آپ نے سوتے میں سے جگا دیا ہے، جیسے کوئی بہت قیمتی چیز حاصل ہو گئی ہے. اس طرح وہ خوش اور حیران ہو کر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، اور وہ کاغذ جو تھا اس پہ وہ تجویز کے مطابق کیا مصرع. یہ ہو گیا. اب خیر اللہ کا شکر ہے ہم انہیں بزرگ ہی مانتے تھے، تو ہم نے تو اس کو جیسے ایک روزمرہ کا واقعہ سمجھا. اس کے بعد کوئی 10-15 دن بعد اچانک کسی وجہ کے بغیر مجھے ریکال ہوا وہ واقعہ. تو میں نے کہا یار اس پہ تحقیق تو کرنی چاہیے. میں نے سلیم احمد سے ذکر کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، انہوں نے یہ لفظ باندھا تھا، میں نے یہ تجویز کیا، یا وزن کا کوئی مسئلہ تھا. بہرحال سلیم احمد غصے میں آ گئے، کہنے جاہل ہو تم نے شعر خراب کر دیا.
اور تم سمجھے ہی نہیں اس لفظ کو اور اس وزن کو. اور یہ بالکل موزوں ہے، یعنی بالکل وزن میں ہے، اور وہ لفظ تو اس کی ضرورت تھا، تم نے تو اس میں بالکل ٹاٹ کا پیبند لگا دیا. وہ خاصے مطلب بے مزہ ہوئے. اب میری جو حالت ہوئی ہے نا، وہ آج تک میں مطلب خیال بھی آئے تو عجیب سا لگتا ہے، جیسے ٹھنڈے پسینہ کمر پہ وہ ریڑھ کی ہڈی پہ آ گیا شدت شرمندگی سے. تو میں فوراً سلیم احمد سے رخصت لے کر یہ بتا کے کہ میں جا کے ان سے معافی مانگنے جا رہا ہوں، تو یہ خوش ہوئے کہاں آ جاؤ. میں وہ کیفے ملی میں، اس ریسٹورنٹ کا نام تھا ایرانیوں کا تھا، وہاں گیا، وہاں اتفاق سے یہ بیٹھے ملے اور مجمع بھی تھا. میں نے وہاں جا کے ان کے پاؤں چھوئے، مطلب چپل والے، اور وہ عجیب طرح کی ایک رونا سا آ گیا وہاں پہ. اور خفت یہ بھی تھی کہ ان کا رویہ کیسا تھا، یہ میری جہالت کو انہوں نے اتنا درجہ دیا. اب یہ گھبرا گئے کہ اب ظاہر 2-3 ہفتے گزر چکے تھے اس واقعے کو، تو یہ گھبرا گئے، کہنے کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا نہیں کمال صاحب، آپ نے مجھے تو مار ہی دیا، آپ اسی وقت میں مجھے جاہل بنا دیتے. تو وہ کہنے نہیں وہ تمہارے استاد نے بڑا ہونے کی وجہ سے میرے یہ کہا. وہ سلیم احمد بھی انہیں جانتے تھے. تو نہیں اتنا اثر نہ لو، اور میں تو وہی کر دیتا. تو اور میرے سامنے وہ کیا تھا انہوں نے. اچھا وہ اصلاح قبول نہیں کی تھی، مطلب ڈائری میں وہ اسی طرح تھی. لیکن اب اتنا بڑا ظرف، مطلب یہ آج کے آدمی کے لیے ناقابل تصور ظرف ہے، ایک بزرگ کا ایک انتہائی چھوٹے نوجوان کے سامنے. یہ مطلب تھا. یہی کمال جبل پوری صاحب جو تھے، مجھے بہت شادی میری ہو گئی تھی، پھر مطلب بعد میں شادی جب ہو گئی تو اس پہ میں نے ان سے ایسے ہی ذکر کیا کہ پیسے تو ہیں ہی نہیں، اب کیا کریں گے. تو دوسرے دن یہ جو پیسے جو اتنے چاہیے تھے وہ لے آئے، اور وہ پیسے جو تھے ہزاروں میں تھے، مطلب 5,000 یا اس طرح. تو لا کے کہا رے بھائی یہ رکھ لو، تو جب آسانی ہو تو ادا کر دینا. میں بڑا خوش ہوں، میرا واقعی بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. دوسرے یعنی شادی جب ہو گئی، یا مطلب کچھ ہی دن بعد ہمارے دوست ہیں ریاض چننا، وہ ایک الگ کیریکٹر ہیں. وہ آئے، وہ ہمارے استاد دوست ہیں، مطلب وہ بڑے تھے مجھ سے، تو مار پیٹ بھی کرتے تھے روکنے ٹوکنے کے لیے. تو وہ آئے، کہنے تمہیں معلوم ہے کمال صاحب کہاں سے لائے؟ میں کہا مجھے نہیں معلوم. کہنے تم لوگ عجیب خود غرض لوگ ہو، یعنی تو ایک آدمی تمہیں معلوم ہے کہ وہ غریب ہے اور وہ اتنا پیسہ تمہیں لا دے رہا ہے، تو پوچھنا نہیں چاہیے تھا کہاں سے لائے. تو میں نے کہا مجھے بھی شرمندگی ہوئی، اور ظاہر ہو اب اس وقت بے حسی اور خود غرضی تھی، یا اپنی تکلیف اتنی تھی. تو کہنے لگے انہوں نے اپنا کھوکھا جو ہے جہاں وہ رہتے ہیں، وہاں کراچی میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی ملکیت پہ ہوتے ہیں، جیسے ایک بلڈنگ ہے اس میں ایک کمرہ، کہنے یہ انہوں نے گروی رکھا ہے. تو خیر وہ انہوں نے، یہ ریاض نے مجھے تھمائے 5 یا زیادہ ہزار، اور کہا واپس لاؤ. وہ کر کے لاگ جا کے انہیں دیا. اب آپ کو اتنا ایثار، یہ مطلب جب بھی یاد آتا ہے نا تو واقعی جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کمال جبل پوری تھے، اور ان سے اصلاح میں لیا کرتا تھا. یعنی ہاں یہ بتانا بھول گیا کہ میں تو ان کا شاعری میں شاگرد بھی تھا، اس کے باوجود وہ حرکت کر دی. یہ عجیب لوگ تھے، عجیب لوگ تھے. ایک ہمارے استاد تھے پروفیسر نہال صاحب،
اتفاق یہ کہ وہ میرے اور سلیم احمد دونوں کے استاد تھے، ہم دونوں ان سے انگریزی پڑھنے جاتے تھے، اچھا اچھا، اور وہ تھے مجذوب ٹائپ آدمی، اور انگریزی دانی میں ان کو بڑے بڑے لوگ اپنا پیر مانتے تھے، یہ واقعی میں نے دیکھا۔ تو انہوں نے مطلب ہم دونوں ان سے جا کے پڑھتے تھے انگریزی، 2-3 دن مطلب پڑھی انگریزی، تو انہوں نے کوئی کام دیا تھا کہ یہ کر کے لانا، وہ کتاب سے نہیں پڑھاتے تھے، بس آپ ایک سادہ کاپی اور پینسل لے کے جائیں۔ اچھا، تو انہوں نے کام دیا تھا کوئی، تو میں بھی وہ کام کر کے لے گیا، سلیم احمد بھی لے گئے۔ تو سلیم احمد نے اپنی کاپی پہلے پیش کی، وہ کاپی انہوں نے یوں کر کے دیکھی اور اٹھا کے پھینک دی۔ مجھے تو بہت زیادہ غصہ آیا، بہت برا لگا کہ استاد، ہمارے استاد کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اور ہاں پھینک کے کہنے دفع ہو جاؤ۔ اور ان کی عمر سلیم احمد سے زیادہ نہیں تھی، مطلب ایسا نہیں کہ کوئی بوڑھے بہت ہوں۔ جی، اب وہ سلیم احمد اسی طرح بغیر کسی اس کے کاپی اٹھائی اپنی جی، اور آنے لگے، ہاں کاپی اٹھا کے وہ واپس آنے لگے تو انہوں کا دفع ہو جائیے، وہ اسی طرح روبوٹ کی طرح مڑے اور چلنے لگے، میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ باہر نکل کے میں نے ان سے کہا کہ سلیم بھائی یہ کیا آپ نے کیا ہے، ایسے آدمی کو استاد بنایا؟ تو سلیم احمد نے ایک دم منہ پہ میرے ہاتھ رکھا جیسے، اور کہا نہیں، استاد استاد ہوتا ہے۔ تو یہ تو خیر وہ کہہ کے چلے گئے۔ اس کے بعد اگلے دن یہی پروفیسر نہال صاحب فٹ پاتھ پہ نظر آئے، اگلے یا اگلے سے اگلے دن، کہنا بھائی اب کہاں ہیں آپ دونوں علامہ؟ ہم نے کہا یا پروفیسر صاحب آپ نے جو ہے بڑا ظلم کیا، شکایت کی۔ تو ایک طرف جیسے گدی پہ ہاتھ ڈال کے یوں، وہ ایک جیسے نیم دیوانگی والی بات کر کے مجھے لے گئے کونے پر، اور کہنے لگے کہ تم مجھے نہیں جانتے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے میں تو تمہارے پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں ہوں۔ اور باقاعدہ وہ جوش سے روتے ہوتے نہیں ہوئے، جیسے خطیبانہ انداز میں، کہ میں تو تمہارے ہی بھلے کے لیے کر رہا تھا۔ اب میں بھی شرمندہ، اب لیکن یہ کہ استاد کی وجہ سے دل جیسے وہ کھٹا ہوا تھا نا، ہمارے ساتھ کرتے کچھ نہیں۔ تو سلیم احمد کو جا کے بتایا تو انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، 6 مہینے وہ پڑھے۔ تو ڈاکٹر یہ جو پروفیسر نہال تھے یہ انگریزوں کی غلطی نکال دیتے تھے، یہ ڈکشنری میں غلطی نکال دیتے تھے، اور ان کی انگریزی دانی کے عسکری صاحب وغیرہ سب بہت معترف تھے، جو بڑے کرار صاحب وغیرہ یہ سب بہت معترف تھے۔ تو لیکن ایک بد مزاج میں ایک وارفتگی اور مجذوبی سی تھی وہ، اور خوددار اتنے کہ ان سے سی ایس پی ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ تیاری کرنے والے انگریزی پڑھنے آتے تھے، بہت کو پڑھایا انہوں نے انگریزی، تو کسی سے کوئی مدد نہیں لی، کوئی اگر کچھ فیس دینا چاہتا نا تو ڈانٹ دیتے تھے بلا معاوضہ، اور انہیں معلوم ہی نہیں کمشنر ان کا شاگرد فلاں، ان کا شاگرد فلاں، کوئی مطلب انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جیسے اب ایک ایسے آدمی کا یہ اب میں اپنی دانش میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو حواس میں نہ ہونے کے باوجود اس کی شخصیت کی بڑائی جو ہے متاثر نہیں ہوئی۔ بڑا آدمی اگر واقعی بڑا ہو نا تو دیوانہ بھی ہو جائے تو وہ اس میں گھٹیا پن نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارے پروفیسر نہال صاحب تھے۔ حضرت آپ کی باتیں سن کے نا جیسے ایک شعر شدت سے یاد آ رہے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئی۔
ایک اور طرح کے استاد کا بتاتا ہوں. جی اب اس میں اپنا وہ ایک کنفیشن بھی ہو جائے گا اور وہ بھی. میں بشام میں تھا. اچھا. تو بشام شاہراہ ریشم پہ ایک ہے، تو جس کمپنی میں تھا وہ اس پہ پل بنا رہی تھی، تو وہیں رہتے تھے وہ جو جی سائٹ پر. جی تو وہاں تنہائی بہت، اور پھر وہ سب ماحول بھی ہمارا نہیں. جی تو برابر میں یعنی کوئی 100 گز دور پہ وابڈا کا اسٹور تھا، بلڈنگ اسٹور. وہاں تعلق ہو گیا. ایک صاحب تھے چودھری اشرف، چودھری ارشد، بلکہ اب تک پتہ یاد ہے، سیال کوٹ تھلا کلاں ان کا گاؤں. تو ان سے دوستی، وہ لڑکا میری ہم عمر ہوگا، مطلب ہم بھی نوجوان وہ بھی نوجوان. تو وہ اس لڑکے میں ایک عجیب بات تھی کہ ہر وقت مسکراتا رہتا تھا، ہر حال میں. مطلب اسے دیکھ کے جیسے مسکراہٹ آپ پہ طاری ہو جائے، اتنا نیچرل اس کا تھا مسکرانا. اور غیر شادی شدہ تھا، میں شادی شدہ تھا. تو ایک دن جو ہے وہ ہمارے اسٹور کا ایک ملازم جو ہے وہ کوئی چیز لے کے بھاگ گیا اسٹور میں سے، اور میں اس کا انچارج تھا اسٹور کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ بھی تھی وہاں رکھی ہوئی، وہ بھی لے کے بھاگ گیا. وہ مطلب باہر کا تھا کوئی. اب بڑی مصیبت میں کہ یہ وہ چیز ہے، اس کے پیسے بھی دینے ہیں، بالکل، اور اپنی تنخواہ بھی گئی ہے، گھر بھیجنا ہے. تو ایسی بات ہو رہی تھی. ہم نے کہا یار عجیب آدمی تھا وہ. تو یہ سنتا رہا. تو رات کو اس نے کہا کہ اچھا زیادہ تر یہ رات کا کھانا کھلانے مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو وہاں رات میں ہوئی تو کہنا یا ایک گیم ہے فلش، وہ آتی ہے. میں کہا نہیں کیا ہے. اچھا مجھے رمی آتی تھی پرانی. جی اچھا. میں کہا یہ نہیں فلاش. میں کہا یہ نہیں آتی. اس نے اسی وقت سادہ سا کھیل تھا بالکل، وہ فوراً سمجھ میں آ گیا. وہ 3 پتوں کا کھیل ہوتا ہے. جی. کہنا یار اس میں کوئی تمہارا داؤ لگ گیا نا تو تمہارا سب یہ ادا ہو جائے گا. اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے ان کے دفتر وفتر کے، ریسٹ ہاؤس تھا ان کا. جی. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنا تم بس ایک کرو تو پھر دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا تو پیسے کہاں ہیں میرے پاس؟ تو کہنا پیسے میں تمہیں دوں گا اس یقین کے ساتھ کہ تم جاتے ہوئے میری رقم واپس کر جاؤ گے. میں کہا ارے اور میں بھی ایک اس میں آ گیا. میں کہا ٹھیک ہے. تو وہ 4 آدمی مل کے، اس میں یہ ہوتا ہے یہ بلائنڈ کو طول دیا جا رہا تھا، پتے سب کے رکھے میں وہ پیسے پھینکتے جاتے ہیں بالکل کہ اتنا، پھر اس سے کوئی ڈبل کر دیتا ہے. اب میں کہوں کہ یار بہت ہو گیا، بلائنڈ چل رہے ہیں. جی. میں کہا چپ رہو. وہ خیر کرتے کراتے صحیح معنوں میں جیت گیا، اور بہت زیادہ. اچھا. مطلب معاملہ سینکڑوں ہی کا تھا، 1000-2000 کا تھا. مطلب ہمارا جو مسئلہ تھا وہ سب اس میں سے نکل آیا، اور فیئر طریقے سے. نا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اس میں فیور نہیں کی. صحیح. تو وہ خیر میں بڑا خوش ہوں. کہا یار تو کمال ہے. تو دوسرے دن میرے پاس آیا یہ چودھری ارشد. کہنے اب نہیں، اب کوئی گیم نہیں ہوگی. اس آدمی کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ پھر اس کے بعد کوئی کھیل ویل نہیں، کچھ بھی نہیں. تو وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو رمی بھی جس نے سکھائی ہے اس میں بھی انسانی اوصاف تھی، خیر خواہی تھی. یہ جیسے اس کی ایک مثال یہ ہے.
تو استاد تو یہ بھی نا سکھایا تھا اس نے وہ. بالکل. ہمارے سلیم احمد جو تھے ان کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ دو شعر ہیں، ایک میر کا ہے ایک عرفی کا ہے. جی. کہ میر کا شعر ہے، جب رونے بیٹھتا ہوں تب کیا کسر رہے ہے، گریے سے دو دو دن تک رومال تر رہے ہے. اور عرفی کا ہے کہ عرفی اگر ز گریہ میسر شود وصال، صد سال می تواں بتمنا گریستن. یہ بھی بہت زور والا شعر. تو مجھ سے کہنے مضمون ان کا تقریباً ایک ہے، وہاں دو دو دن ہے یہاں سینکڑوں سال ہیں، تو اس میں فرق کیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میر سچ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ رو سکتے ہیں، وہ رونے کی اداکاری کر رہا ہے. تو بس وہ سگریٹ یوں کر کے ہاں ٹھیک. اس کے بعد سارے ان کے جاننے والوں مشہور ہو گیا کہ جاوید نے یہ نقطہ اٹھایا ہے. سلیم احمد نے سوال کیا تھا، سلیم احمد الجھے ہوئے تھے، جاوید نے یہ الجھن حل کر دیا. اب یہ سب کا سورس یہی تھے نا، وہاں تو عام اور یہ تھے بس صرف. یہ استاد ہوتے ہیں. وہ مجھ سے اگر کسی بات پہ ناراض رہے تسلسل سے، تو وہ یہ تھی کہ میں ان سے اختلاف کیوں نہیں کرتا. مطلب وہ ناراض تھے، یعنی اس لفظ سے جو بھی سمجھ میں آتا ہے نا، وہ تھے کہ اول میرے سامنے بولتے کیوں نہیں، اور پھر ہر بات پہ ہاں ہاں کرنا، تو اختلاف کیوں نہیں کرتے. اور وہ باقاعدہ ناراض رہتے تھے. اب ہماری وہ ہمت نہیں پڑتی تھی، اور وہ تھا. لیکن باہر نکل کے میں باتیں کرتا تھا جیسے ان کے، تو وہ کچھ لوگ پہنچاتے بھی تھے، وہ ایک کلوز سرکل تھا نا. بالکل. تو اس پہ بہت خوش ہوتے تھے. مطلب جب وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بتاتے جاوید نے باہر یہ کہا وہ کہا، تو کہتے ہیں بہت کھل اٹھتے تھے. لیکن یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ سب سے ہمیں تو محروم رکھا ہوا ہے. اب استاد کسی سے کے بارے میں یہ کہے گا کہ ہمیں محروم رکھا ہوا ہے. یہ تھے جینوین لوگ. اور تو بھائی اللہ کا بہت شکر اس بات پر بھی ہے کہ تمام جو ایک وہ تعلق کا جو ویب ہے نا، اس میں جتنے بھی گوشے ہیں ہمارے لیے سب بہترین نکلے. دوست ملے بہترین، بالکل، رشتہ دار ملے بہترین، اساتذہ ملے بہترین. اور سب یہ کثرت سے تھے، یعنی دو دو چار چار نہیں تھے، کثرت سے. تو اس میں واقعی جیسے بہت ایک اطمینان سا رہتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے نا، ویسے ویسے ماضی بہت بامعنی اور پروڈکٹیو ہوتا جاتا ہے. جی. تو بہت اطمینان رہتا ہے کہ ایسے لوگوں میں رہے. آپ کی بات سے حضرت دو باتیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. یا معاشرہ ایسا تھا کہ اس میں یہ لوگ وافر مقدار میں تھے، اور یہ سب جن کا آپ نے ذکر کیا، یا آپ خوش قسمت اتنے تھے، آپ کی اپنا مزاج اور آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ آپ ان لوگوں کے قریب ہوئے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں اکیلا کوئی نہیں ہوں. وہ یہ ماحول تھا. بھئی ہم تو اس ماحول کے بہت ہی چھوٹے سے حصے کا تجربہ رکھتے ہیں نا. جی. تو جو لوگ اور جگہوں پہ تھے ان سے بھی پوچھ لیجیے کہ انہیں آدمی کیسے ملے. چلو استاد تو صلاحیت بھی رکھنے والے ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی نہ ملے ہوں عالم وغیرہ. جی. لیکن تعلق کا شعور رکھنے والے، تعلق کا ذوق رکھنے والے ملے یا نہیں ملے. تو میرا نہیں خیال میری عمر کا کوئی بھی آدمی آپ کو بتانے کے لیے 10-20 واقعات نہ رکھتا ہوگا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے ان پہ، جیسے کہہ رہے ہیں جنہیں ہم نے، اب وہ
ایک استاد ایسے ہیں ہمارے جن سے میں نے کبھی نہیں پڑھا. وہ استاد ہیں اس معنی میں کہ میں اردو کالج میں پڑھتا تھا، وہ شام کی کلاس میں آتے تھے، وہ اکنامکس کے ٹیچر تھے. اب اکنامکس اور ہمارا مضمون ہی نہیں تھا، اور وہ بہت سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی، اور کار پہ جو اچھی کار ہوتی ہے نا اس پہ آتے تھے. تو ان کا نام تھا ڈاکٹر فیاض صاحب، پروفیسر فیاض، اور 40 کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. آتے شام کو تھے. تو وہ صاحب جو تھے وہ کم از کم 50 لڑکوں کی فیس دیتے تھے. اردو کالج کو ماہانہ ڈونیٹ کچھ نہ کچھ کرتے تھے، اور 1 پیسہ تنخواہ نہیں لیتے تھے. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور بہت کامیاب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، بہت خوشحال تھے. لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری بنا لی تھی کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں گا. تو ان کے 20 شاگرد چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں کم از کم انٹرمیڈیٹ تک پہنچے، اور 10 شاگرد تھے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے. اور اس شخص نے کس بے لوسی کے ساتھ کیا، یعنی کالج میں آتے تھے تو اس میں بھی انہیں ڈونیٹ کرتے تھے ماہانہ. اور میرا خیال ہے جتنی تنخواہ استاد کی ہوتی ہوگی اتنی وہ کرتے ہوں گے. اور 50 کے قریب لڑکے لڑکیوں کی فیس دیتے تھے. اب ہم نے تو ان سے بالکل نہیں پڑھا، زیادہ سلام کیا یا ہاتھ ملایا کبھی، اور تو کوئی مکالمہ بھی نہیں. لیکن جو پھر اس زمانے میں مطلب ایک ہوتا ہے جیسے برے لوگ جن کو معاشرہ اس وقت بھی اپنے اندر بالکل برے آدمی کا نمونہ سمجھتا ہے. صحیح. اگر معاشرے میں تعلق والی روایت زندہ ہو تو ان بروں میں بھی عجیب عجیب اوصاف ہوا کرتے تھے. میں جیسے ایک واقعہ اگر آپ فرمائیں تو، کیونکہ ہر وہ شخص آپ کا استاد ہے جس سے آپ نے کوئی ضروری بات اخذ کی. بالکل. میں یہی اردو کالج کا واقعہ ہے. اردو کالج میں بلوچ لڑکے لیاری کے جو مکرانی و بلوچ لڑکے ہیں یہ بہت زیادہ تھے، آدھے سے بھی زیادہ یہ لوگ تھے اردو کالج میں، کیونکہ قریب پڑھتا تھا. تو ایک مرتبہ 100 کے قریب یا کتنا، خاصی بڑی تعداد میں، تعداد بھول گیا، یاد تھی مجھے، تو ان کی فیس نہیں آئی 3 مہینے تک. تو وہ انہیں جو ٹرسٹ تھا اردو کالج کا وہ داخلہ منسوخ کرنے لگا. تو میں ذرا سا لیڈر ٹائپ لوگوں میں رہتا تھا، اور ان سے جیسے خود نہیں تھا لیکن ان کو گرفت تو وہ 2 لیڈر تھے، ذاکر نسیم ایک، وہ پریسیڈنٹ تھے. اچھا. اور ایک شہنشاہ حسین تھے، وہ بہت مشہور آدمی تھے کراچی کے. وہ الگ ان کی، وہ بھی بہت بڑے جیسے وہ ڈان تھے. اچھا. اور طلبہ سیاست میں ان سے زیادہ خطرناک آدمی پاکستان میں کوئی نہیں آیا. اچھا. ہاں، وہ اس وقت لا کالج میں پڑھتے تھے، اردو لا کالج بھی تھا. جی. تو وہ کھڑے رہتے تھے یوں کر کے. تو یہ دونوں سے ہم نے کہا کہ بھائی اب یہ کیا ہوگا، یہ ان بیچاروں کو نکالیں گے. جی. تو ذاکر نسیم ایک صاحب تھے، مصور زیدی ایک صاحب تھے، شہنشاہ حسین اور میں. ہم گئے کہ وہ لکھا ہوا تھا حاجی نبی بخش، گارجین 100 یا 150 کے، وہ حاجی نبی بخش کلاں کوٹ لیاری کا ایک علاقہ. کہنے ان کی طرف سے آج نہیں آئی. تو ہم لوگ گئے کہ انہیں حاجی صاحب کو پکڑیں. جی. تو خیر حاجی صاحب کے جب ہم گئے تو قلعہ نما سی کوئی جگہ تھی، بہت پروٹیکٹڈ، بندوق لیے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں. اب وہ زمانے میں بندوق دیکھے ہوئے لوگوں کو مہینے ہو جاتے تھے، لڑائی وغیرہ اس سے نہیں ہوتی تھی. تو اب ہم لوگ گئے تو وہاں ایک بیٹھک، اور اس میں وہ ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ شہنشاہ حسینی کی عمر کا ہوگا یا کچھ زیادہ. اچھا. تو
وہ شہنشاہ حسین پہچان گئے. نام سے وہ بھی نہیں پہچانے تھے لیکن دیکھ کے پہچان گئے. وہ تھا کالا ناگ، کراچی کی تاریخ کے سب سے بڑے غنڈوں میں. اچھا. حاجی نبی بخش ان کا اصلی نام تھا، وہ یہ فیس دیتے تھے. تو اب شہنشاہ حسین نے پہچان لیا، ہم تو اس وقت بھی نہیں پہچانے کیونکہ ہم تو حاجی صاحب سے ملنے آئے. تو باتیں ہونے لگیں تو شہنشاہ حسین ذرا روب سے بولنے لگے کہ ذمہ کیوں لیا اور یہ صحیح. تو یہ کہہ کے واک آؤٹ کرنے لگے. تو واک آؤٹ جب کرنے لگے تو برابری میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے ہاتھ پکڑ کے یوں کیا تو یہ جیسے گر گئے نیچے. بعد میں بتائی یار بہت طاقت تھی وہ. تو اس نے ہم لوگوں کی خوشامد کی، بہترین کھانا کھلایا. اور وہ ایک کھجوروں کا ایک وہ ہوتا ہے اسے کھجی کہتے ہیں، تو اس کے ٹوکرے دیے ہمیں اور کہا نہیں میں چلا گیا تھا مسقط اور یہ وہ، تو یہاں والوں نے خیال نہیں رکھا، تو کل صبح ہی پہنچ جائے گی. اب یہ وہ آدمی ہے اس کالا ناگ. آپ کراچی میں ہم کسی سے بھی پوچھیں تو وہ مشہور ہے تھا مطلب. تو یہ اس میں بھی تھا. اسی کالا ناگ کو ہمارے ایک صحافی تھے، ہمارے سلیم احمد کے دوست مقبول جلیس، مشہور صحافی تھے. تو بنس روڈ پہ یہ جیپ میں پھرتا تھا، ویلس جیپ ہوتی تھی وہ جو کھلی. اب وہاں ان کی لڑائی ہو گئی کالا ناگ سے، مقبول جلیس کی. کالا ناگ بیٹھا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پہ کباب وغیرہ کچھ لے رہا تھا. ان کی کسی بات پہ بہرحال جھڑپ ہو گئی تو انہوں نے اس کو یوں کالر سے پکڑ کے گھسیٹا تو وہ سڑک پہ گر گیا. اچھا. تو کسی نے کہا ارے کالا ناگ ہے یہ. تو جیسے ہی نام، انہوں نے شکل دیکھی نہیں تھی، نام سنا تو وہ بھاگنے لگے. تو یہ ویسے ہی گرے اس نے ان کا بازو پکڑ لیا اور کہا بھاگتے کیوں ہو، تم صحیح جوان ہو. تو وہ نام سنا تو ظاہر ہے انہوں نے کہا اب تو میں گیا، کیونکہ اب وہ بیٹھا ہوگا، وہ اس طرح نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ روکتا ہے، اس سے توقع ہی نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر اس پہ کون ہاتھ ڈال سکتا ہے. تو انہوں نے یوں کر کے کیا تو سڑک پہ گر گیا باقاعدہ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں وہ تھے ایک صاحب تھے، ان کا کچھ نام ابھی شاید تتن، وہ ان کے محلے میں کوئی بد اخلاقی نہیں ہو سکتی تھی. الہ آباد کی بات ہے یہ. اچھا. لڑکیاں بغیر دوپٹے کے نہیں نکل سکتی تھی، کوئی غنڈہ گردی نہیں، کوئی وہ نہیں. اور باہر ہندوؤں سے تھا، وہاں مسلک کی بنیاد پہ یہ سب تھا، مسلمان اور وہ. تو انہوں نے بہت لوگ مارے، قتل کیے. اور ان کی اپنی موت مسجد پر یلغار ہوئی تھی تو اسے بچاتے ہوئے یہ لاٹھی چلا رہے تھے، اور اس میں یہ اکیلے اور وہ 100-200 بلوائی جو تھے. تو انہوں نے 2-4 کو مارا بھی، مطلب جان سے مار دیا، لیکن ایک ظاہر ہے اکیلا آدمی کب تک لڑے. تو اس میں شہید ہوئے یہ. تو اب کچھ نہیں، مطلب یہ کہ ہر معاشرہ اپنی بیسک انسانی قدر کو بحال رکھتا ہے اپنے برے لوگوں میں بھی. بے شک بے شک. ان میں یہ رمق ضرور ہوتی ہے. اب وہ کراچی میں ایک تھے جعفر گنجے، ہیں ابھی زندہ ہیں، ابھی جا کے ملوں گا بھی. تو جعفر گنجے بہت مشہور وہاں کے یہ تھے، اور شوٹنگ بال میں انٹرنیشنل پلیئر تھے. اچھا. تو شوٹنگ بال والوں کے ہاتھ بہت سخت ہو جاتے ہیں، اور یہ تھے بھی طاقتور. ان سے ہماری لڑائی ہو گئی. اچھا. تو ان کچھ لڑائی ہوئی، کیا ہم نے کہا کہ شام کو دیکھ لیں گے، یا اس طرح کوئی بات ہوئی. بالکل میری، یعنی تنہا میری. صحیح.
تو کہنا ٹھیک ہے میں آتا ہوں وہاں. ہاں میں جیل روڈ حیدرآباد کالونی میں رہتا تھا. جیل روڈ کے سامنے ایک بڑی چورنگی تھی جس میں باغیچہ سا بنا ہوا تھا, وہاں لوگ بیٹھتے بھی تھے. کہنے وہاں آؤں گا بہت اس طرح. ہم نے کہا ٹھیک. تو اب جب یہ سب ہو گیا تو اب ہم نے کہا یار اب میں کیا کروں. مطلب وہ خالی ہاتھ سے مجھے جان سے مار سکتا تھا. تو میں گیا, سید ساجد ایک شاعر تھے, وہ اسی محلے میں تھے. میں نے کہا یار وہ دیکھو کوئی, کہنے میں تمہیں ایک ہتھیار دے سکتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ تو گئے گھر میں, وہاں سے شارک مچھلی کا جبڑا نکال کے لے آئے, وہ تلوار جیسا تھا وہ. کہ بس یہ ساتھ رکھو, اور خود بس یہ دے کے اندر چلے گئے. اب وہ کسی سے کہو تو کہہ رہا ہے میرا پیٹ خراب ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہاں میں پہنچ جاؤں گا, مطلب سب کو. منظر امام ہمارے ساتھ. اچھا وجہ جو نزاع ہے وہ منظر تھے. ہاں ان کی وجہ سے میں کودا تھا. تو منظر امام ساتھ, اور کوئی بھی نہیں آیا. تو خیر ہم دونوں گئے, ہم نے کہا یار کچھ کرتے ہیں. وہاں ہم گئے تو منظر ایسے تھے کہ ان سے زیادہ دبلے آدمی کا تصور نہیں ہو سکتا. ہاں منظر امام وہ یوں اور یوں یوں کر کے وہ گئے, اور پیچھے میں. مطلب اس کو کہ ہاں بھائی کیا بات ہے, بہت اکڑ کے. اب میں گھبرایا ہوا کہ یا اللہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ہم تو آئے تھے کچھ ادھر ادھر کر لیں. اب وہ 3-4 لوگوں کے ساتھ اس کے چیلے ویلے سب تھے, وہ بیٹھے. تو لیکن اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, یہ یوں یوں کر کے, مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ بالکل مطلب وہ پھونک مار دیتا تو منظر گر جاتے. تو اب یہ یوں یوں کر کے پہنچے, ہاں بھائی. تو وہ اس نے ان کو یوں کر کے دیکھا اور کہا ادھر آؤ, اور ادھر کر کے ہنستے ہوئے انہیں بٹھایا اور گلے لگا لیا. کہنے یار ہم ہار گئے, ہم ڈر گئے. پیچھے میں تھا تو مجھے بھی بلایا, کہنا کہ بھائی تم کس ارادے سے. میں کہا بس سب اچھا ہو. اب یہ آپ بتائیے کہ یہ اچھے لوگوں میں بھی آج کل ہے جو یقیناً آپ سے طاقتور ہیں, یقیناً آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بالکل. اور آپ لڑائی چھیڑ رہے ہیں اور پھر اکڑ بھی رہے ہیں, اور وہاں جا کے بھی للکار رہے ہیں ان کی جگہ پہ, اور وہ ہنس کے آپ کو. تو یہ بہت لوگ تھے اس طرح کے, اور اللہ اور اساتذہ میں ایسے تھے کچھ, یعنی شعر و ادب میں, کہ جو مطلب شراب پیتے تھے. لیکن یہ کہ اگر ان کا کوئی شاگرد یا چھوٹا اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی خبر مل جائے تو انتہائی سخت رویہ رکھتے تھے. سلیم احمد باقاعدہ جاسوس تھے ان کے ہمارے ارد گرد, کہ یہ ادھر ادھر تو نہیں جاتا, کیونکہ اس زمانے میں ہر جگہ پہ شراب خانے تھے. باقاعدہ نگرانی اس طرح کی کرتے تھے. یہی جو ریاض چننے کو بتا رہا ہوں, میں سگریٹ پی رہا تھا, اس نے تھپڑ مارا. خود یہ شراب پیتا تھا, لیکن شراب ہمارے سامنے نہیں پیتا, وہ حلقہ اس کا الگ تھا, پریس تھا اس کا, ذرا خوشحال تھا. تو وہ اپنے پریس میں ہماری داخلہ بند تھا اس کے, ہم کبھی نہیں جا سکتے تھے وہاں یہ سب حرکتیں کرتا تھا, اور ہمیں سگریٹ پینے پہ مارا. اب ماشاءاللہ ولی اللہ ہے, اس کی کرامت میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بہت بہت اچھا خوبصورت اور یہ سب. اور اس ماحول میں اس نے شاید کسی نامحرم پر جو ہے وہ رغبت والی نظر نہیں ڈالی. جبکہ شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اور خنجر ہر وقت جیب میں رکھتا ہے.
اور 30-32 برس کی عمر بالکل ایک کلاسیکی زاہد کی طرح عورتوں کے معاملے میں گزاری، اور 1000 طرح کے مواقع ہوتے ہوئے تو اب کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو، مطلب یقین سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نامحرم خاتون پہ اس نے رغبت کی نگاہ نہیں ڈالی، اور نہ وہ کوئی نمازی پرہیزگار تھا، نہ کوئی، یہ سب بھی کرتا ہی تھا نا۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوئی 34 برس کی عمر میں۔ اب یہ اس زمانے کے اعتبار سے لیٹ میں شادی، تو اللہ نے اس کو کئی بیٹے دیے، اور مطلب یہ کہ اس نے سب چیزوں سے وہ توبہ کی، نماز وغیرہ بھی ایسی شروع کی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے، اور بالکل اب وہیں ہے، اسی گھر میں، اسی محلے میں، انہی دوستوں کے ساتھ، اور سب کو بدل دیا۔ اب ظاہر ہے جو آدمی اس طرح کا، اس کے دوست بھی کچھ اسی طرح کے ہوں گے نا، وہ سب بدل گئے۔ اب اس نے ان دوستوں کو پہلے ہم سے چھپا کے رکھتا تھا نا، اب جب ملے تو اندازہ ہوا۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ ولی اللہ ہے۔ حضرت جاتے جاتے اب بہت سی باتیں ہیں جو میں اور بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، آپ بھی تو کچھ واقعات اس طرح سنائیے۔ جی، میں بالکل چاہ رہا تھا ایک دو استادوں کے۔ بالکل حضرت، جو باتیں آپ کر رہے ہیں یقین کریں لگتا ہے کہ کسی اور دنیا کی باتیں، لیکن ایک دو باتیں میرے ذہن میں آئیں آپ ہی کے واقعات سے۔ میں جی میٹرک میں تھا، اور میٹرک کی ٹیوشن پہ پڑھا کرتا تھا، ایک میرے استاد تھے ارشد صاحب۔ کون سا؟ ارشد۔ اب یہ گورنمنٹ ہائی اسکول پتوں کی میں ٹیچر ہیں، اور بڑے یعنی بہت شفیق اور بڑے پیارے انسان ہیں۔ تو ہم ان کے گھر کی بیٹھک میں ان کے پاس ٹیوشن پڑھا کرتے تھے، اور یہ ریاضی اور انگریزی پڑھاتے تھے، اور ان کی وجہ سے میرا ریاضی کچھ اچھا ہو گیا، ورنہ میرا حال بھی بہت برا تھا۔ ایک بات حضرت مجھے ان کے گھر کی نہیں بھولتی، ہم کوئی 35 سے 40 لڑکے ہوں گے جو ایک وقت میں ان کی بیٹھک میں پڑھا کرتے تھے۔ گرمی شدید ہوا کرتی تھی، گرمی شدید ہوا کرتی تھی، اور اب یقین کریں معمول یہ تھا، ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ دن میں 2 دفعہ ان کے گھر سے شربت بن کے آتا تھا، تمام طالب علم بیٹھ کے شربت پیتے تھے، اور کھلی اجازت تھی، دوبارہ بھی مانگ سکتے ہیں، ان سے کسی طرح کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی ان کو یعنی نہ انہوں نے کبھی جتایا، نہ ہم نے کبھی جھجک محسوس کی۔ یہ مجھے میرے میٹرک کے استاد یاد ہیں جنہوں نے، اور وہ اتنے پیارے آدمی تھے کہ یعنی جو آپ فیس والی بات بتا رہے تھے، بالکل یعنی شرمندگی سے کہ بھئی فیس لینی پڑ رہی ہے مجھے کیونکہ میں یہ پڑھا رہا ہوں، کبھی انہوں نے اظہار نہیں کیا اگر فیس نہیں آئی تو۔ میں یقین کریں حضرت، میں یہاں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، آپ نے جتنے واقعات بتائے مجھے 2-4 لوگ یاد آئے کہ اب لگتا ہے کہ خود میں اس تعلیم وغیرہ سے جب سے منسوب ہوا ہوں، مجھے خود کو استاد کہتے ہوئے یقین کریے شرمندگی ہوتی ہے ان ساری باتوں کے سامنے۔ معاشرہ بہت بدل گیا، بہت زیادہ، یعنی ایک شدت سے جو احساس ہوتا ہے، جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ہمارے برے لوگوں میں بھی اچھی قدریں تھیں، جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، اور اب مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں میں بھی جو اچھے ہونے چاہیے، جو اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں اور اچھا کہتے تھکتے نہیں ہیں، ان میں بھی یہ قدریں نہیں ملتی۔ استاد میں جس طرح کی بے لوثی آپ نے بتائی، اس سے بہت الٹ، بہت، چونکہ میں خود یعنی میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن ایک اپنے امپریشن کا اظہار کر رہا ہوں، شاید سارے معاشرے میں ہو گیا، خود غرضی آ گئی۔ آپ نے بتایا استاد اپنے بچوں کی کفالت کیا کرتے تھے، اپنے اسٹوڈنٹس کی کفالت کیا کرتے تھے، اور اب تو بالکل الٹ ہے جی۔ وہ لیکچرز تو ہم دیتے ہیں، پڑھاتے تو ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، لیکچرر سے ہم انسٹرکٹر ہو گئے ہیں۔ وہ آپ کو یاد، آپ کی بات پہ مجھے یاد آیا، میں نے گورنمنٹ اسکول جیل روڈ میں 10ویں کی، مطلب میٹرک وہاں سے کیا، تو اس زمانے میں وہاں
ایک استاد تھے خلیق احمد انصاری صاحب، جی لکھنؤ کے تھے وہ، اور بالکل لمبی داڑھی اور بہت خوبصورت بڑے بڑے بال، اور لیکن حلیہ یہ جیسے پتلون قمیص، وہ مذہبی حلیہ نہیں، بس اس طرح داڑھی تھی اور ماتھے پہ جیسے نماز کی نشان تھا۔ انگریزی وہ پڑھاتے تھے، اور وہ لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے انگریزی تھے، اور بہرحال تو ان کا ان سے بہت محبت کا تعلق اسی دوران میں ہو گیا، ان کے بیٹے سے بہت دوستی ہو گئی، ان کے فضائل اور خصائص یہ سب ہم نے دیکھے، بالکل ولی اللہوں جیسے۔ اور اس کے کوئی 20 برس بعد، یعنی میٹرک سے فارغ ہونے کے 20 برس بعد، ایک ہمارے سینئر دوست احمد علی سید صاحب، ان کے گھر میں ایک نشست تھی، گیدرنگ سی تھی، تو وہاں انصاری صاحب نظر آئے۔ وہاں پتہ چلا کہ یہ دونوں کی بھی پرانی دوستی ہے، تو میں نے انصاری صاحب کو یاد دلایا۔ اچھا اس وقت میں نے بھی داڑھی وغیرہ رکھ لی تھی، وہ ٹوپی وغیرہ کچھ حلیے سے لگنے لگا تھا، جی میں نے انصاری صاحب کو اپنا تعارف کروایا، ہاتھ چومنے کی کوشش کی، تو ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹے، کہنے میاں وہ کون سی انگریزی پڑھنا یہ کیا ہے؟ اور مجھ سے جب تک میں رہا، میں اس زمانے میں پشاور سے جاتا تھا، نوشہرہ سے، جی تو جیسے کراچی میں فرض کے 15 دن رہا، اس کے بعد جی تو روز انصاری صاحب ہمارے گھر میں آتے تھے، اور دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ کچھ ہمیں دو، خالی ہیں، سب کے سامنے، اور جیسے مرید ہونے کی درخواستیں، اور اللہ معاف کرے۔ تو یہ سب مطلب اتنا زیادہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جی یعنی کہ جس نے آپ سے پڑھا ہے نوجوانی میں، جو آپ کا احسان مند ہے، جو کچھ بھی کر لے وہ آپ کے پیروں کی خاک بھی نہیں بن سکتا، وہ آپ کو اتنا جانتا ہے، اس کو کہنا ارے وہ سب کیا ہے کر کے، اور ایک دم کہ، اور کتنی مرتبہ میرا ہاتھ چوما انہوں نے اچانک، اور ایک جب وہ کیونکہ بھولے نیک لوگ بھولے بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کو کہیں وہ پھنس گئے کسی جادوگر ٹائپ کے آدمی کے یہاں کہ یہ کرامتیں بہت ہیں اس کی، اور یہ وہ کوئی جادوگر جیسا کوئی آدمی تھا، مجھے بھی لے گئے تھے۔ اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں نہ آیا کیجیے، تو کہنے بہت خوفناک شخصیت ہے، نہیں بہت صاحب تصرف ہیں یہ وہ، خیر وہ چلے گئے۔ میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، ظاہر ہے میں تو ان سے چھوٹا ہوں، اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتا رہا۔ تو 2 دن بعد آئے، یعنی جیسے کل ان کے یہاں خاص مجلس ہوتی تھی اس جادوگر کے یہاں، جیسے ہفتہ وار یا، تو اگلے دن آئے، اور یوں ہمارا کیا کہنے بڑا تصرف ہے، بڑا تصرف۔ اب میں سمجھے نہیں، میں کہا اس کا بتا رہے ہیں، اسی بارے میں کہتے تھے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہنے میں نے جانے کی کتنی کوشش کی لیکن تم نے یوں پکڑ کے مجھے بٹھا دیا۔ مطلب میں سچائی سے کہتا ہوں، میں نے بڑے سے بڑے منکسر المزاج لوگ دیکھے ہیں، کوئی بھی انصاری صاحب کے برابر نہیں دیکھا۔ پھر جب بھی کراچی جاؤں تو وہ ہم بھی اس زمانے میں جیسے پیری مریدی جیسا ماحول تھا، ذکر کروانا یہ وہ، تو اس میں وہ شامل تھے۔ اب اتنا ان سے کہتا تھا، میں الگ لے جا کے ہاتھ جوڑتا تھا کہ آپ یہ سب نہ کریں، آپ مجھے خراب کر رہے ہیں۔ کہنے نہیں، ہماری آنکھ ہمیں دکھا دیا گیا ہے، اب اللہ جانے کیا دکھا دی۔ یہ جو ہے نا انصاری صاحب، ان پر عاجزی ختم، اور ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے فرشتہ بھی کیا ہوگا، چہرہ ان کا شروع سے ایسا تھا کہ فرشتے رشک کریں۔ تو ان کا بیٹا خیر آیا تھا ابھی 1-2 سال پہلے، تاج،
جی وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. اچھا اچھا بہت یادیں تازہ کی پھر یہ. ہوں اور بالکل لوور مڈل کلاس میں رہے ہوں اور وہ آسانی سے یونیورسٹی میں جاب کر سکتے تھے کیونکہ اس زمانے میں ایم اے ہونا پری پارٹیشن جی وہ پروفیسر بننے کے لیے کافی ہوتا تھا. جی کچھ بھی نہیں, بس پڑھایا اور اس پیر کے پاس اس فقیر کے پاس اس طرح لگے رہتے تھے. اللہ ان سب کی قبریں روشن رکھے, ٹھنڈی رکھے اور ہمیں ان کا احسان مند رکھے اور اس احسان کا اظہار کرنے والا بنائے رکھے. اگر آپ اجازت دیں ایک دو لوگوں کا تذکرہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں. ہاں ہاں. جس اسکول سے حضرت میں پڑھا میٹرک تک جہاں سے میں نے تعلیم لی, اس اسکول کا نام ہے مسلم ماڈل ہائی اسکول پتوکی. اور آج بھی پتوکی کے یعنی کسی بچے سے پوچھ لیں, کسی بڑے سے پوچھ لیں, ان کو اس اسکول کا نام پتہ ہوگا. یہ حضرت ایک پرائیویٹ اسکول تھا. آج سے 40 سال پہلے ایک صاحب تھے چودھری حسن علی صاحب, یہ ہمارے پرنسپل بھی تھے, یہ انہوں نے قائم کیا تھا. اور جیسے آپ کچھ دیر پہلے اوصاف بیان کرے تھے, انتہائی جاہ و جلال والی شخصیت تھی, اور ہمیں پتہ لگ جاتا تھا نا کہ آج ان کا اسکول کا دورہ ہے تو پورا اسکول جیسے الرٹ ہو جاتا تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی. اس حشمت کے مالک تھے, اس روب کے مالک تھے چودھری حسن علی صاحب. 2 سال پہلے حضرت میری ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. یہ عمر رسیدہ ہو گئے اور اپنے اسکول کی باغ دوڑ بیٹوں کو دے دی. اور ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا سر کا کیا حال ہے. میں نے ان سے پوچھا سر کا کیا حال ہے. پتہ لگا کہ اس کو کوئی 1-2 ماہ پہلے ہی وہ وصال ہو گیا تھا ان کا. لیکن وہ بات مجھے نہیں بھولتی جو ان کے بیٹے نے مجھے بتائی. کہتے آخری وقت بھی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے, ان کے اسکول کی فیس حضرت آج بھی 400 یا 500 روپے ہے پتوکی کے ماحول میں. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت یہ کی کہ فیس زیادہ مت کرنا ورنہ غریبوں کے بچے کہاں پڑھیں گے جا کے. اچھا, پنجاب میں اس طرح کا کردار زیادہ تھا دیگر علاقوں سے, یعنی کہ پری پارٹیشن سے لے لیں اور پھر جیسے 1960 تک چلے آئیں جی. تو پنجاب میں پرائمری اسکول اساتذہ جو تھے نا وہ بہت مشنری تھے. جی. وہ یہاں والے کیونکہ تعلق میں بہت مضبوط تھے اور ان میں تعصب نہیں تھا. تو جیسے یو پی وغیرہ میں پھر بھی کچھ تعصبات تھے, لیکن یہاں پنجاب میں کوئی تعصب نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے بہترین ٹیلنٹ بھی یہاں آیا باہر سے, اور پھر ان کی جو کشادہ دلی ہے نا, اس نے مطلب بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے, عوام سے لے کر خواص تک میں بڑے لوگ تھے. کیونکہ میں دیپال پور گیا تو وہاں ایک گاؤں گیا تو ایک اسکول بنا ہوا تھا. تو وہ اسکول اب جب میں نے دیکھا تو سرکاری بنایا جا چکا تھا, لیکن وہ ایک صاحب یو پی سے آئے تھے جن کو دیپال پور کے کوئی بڑے جاگیردار تھے پری پارٹیشن, وہ لے کر آئے تھے بہت خوش آمد درآمد سے, اور ان کو بہت زمینیں بھی دے دیں اور مطلب بہت اچھی طرح رکھا. کہا بس آپ اسکول بنا دیجئے, ہمارے بچوں کو پڑھا دیجئے. تو وہ اسکول انہوں نے بنایا ان صاحب کے لیے, اور وہ 50 برس گاؤں سے باہر نہیں گئے. پھر جو آئے تھے وہیں اسکول ہی میں ان کی قبر ہے, اور باقاعدہ ایسے مقبرے کی طرح. اور وہ لکھنؤ یا اس جگہ کے تھے, ٹھیٹھ اردو اسپیکنگ. تو آج بھی یعنی آج تو نہیں, جبکہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 25 برس پہلے کی, 30 برس, تو اس وقت جو وہاں لوگ تھے وہ ایسے ہی سمجھتے تھے انہیں, جنہوں نے انہیں دیکھا ہوا تھا کہ وہ جیسے پیٹرن سینٹ ہیں اس گاؤں کے. اور وہ جو جاگیردار جو تھے وہ لائے تھے, ان کی قبر بھی برابر میں ہے. ان کا مطلب پنجاب کے سب سے بڑے جاگیرداروں میں سے تھے, نام مجھے یاد نہیں,
کہنے وہ جا کر لائے تھے خوشامد کر کے کہ آپ آ جائیے. بڑی بات ہے یہ، بہت بڑے لوگ تھے. مطلب اسی کیس میں دیکھیں لانے والے بھی بڑے آدمی تھے، آنے والے بھی بڑے، اور پھر ان کو سراہنے والے بھی بڑے لوگ. بالکل سب آج مطلب جب میں نے دیکھا سب جیسے احسان مند، جیسے سب اپنے آپ کو ان کا کنبہ سمجھتے ہیں استاد صاحب کا. بہت بہت شکریہ آج کا حضرت. میرا خیال ہے یہ محفل کو کنکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے جس طرح بیان کر دیا. بلکہ آپ کوئی الفاظ، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، آخری بات؟ نہیں وہ میں نہیں، وہ تو وہ کسی وقت ایسے ہی جیسے اساتذہ کا عنوان ہٹا کے جیسے بڑے لوگوں کی یاد، جی اسی طرح ایک ایک دو دو کر کے ہمیں تازہ رکھنی چاہیے. تو کبھی کبھی جیسے شخصیات پہ بھی جیسے ہم بات کر لیا کریں ضرور. اور کیونکہ اچھائی اور بڑائی عمل اور واقعے میں ظاہر ہوتی ہے، وہ تحریر و تقریر میں نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ کچھ ایسے لوگوں کا بعد میں موقع ملے گا تو رفتہ رفتہ جستہ جستہ ذکر کرتے رہیں گے کہ جن کو اپنا نام نہیں لکھنا آتا تھا لیکن بڑے بڑے اساتذہ ان سے فیضیاب ہوئے. بالکل حضرت، بلکہ ایسا بھی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اسی کے گرد ہم کچھ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہم نے ان اساتذہ کی بات کی، یا یعنی جو خود استاد تھے، تعلیم کے شعبے سے منسوب تھے، لیکن زندگی میں چلتے پھرتے ہمیں کئی ایسے حضرات نظر آتے ہیں جس کو ایجوکیشن کی زبان میں انفارمل ایجوکیشن کہہ لیجیے. اور یعنی جیسے آپ نے کہا کہ شاید انہیں خود ایک لفظ نہیں آتا اور وہ تعلیم سے منسوب نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑا کوئی ہمیں سبق دے جاتے ہیں، درس دے جاتے ہیں. بالکل ایسے کرداروں پر، ایسی شخصیات پر ضرور ہم اگلی نشست کیا. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، بہت شکریہ.